ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے ماہرین سے ڈائبٹیز پر مفید گفتگو سن رہے تھے. پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے یہ منقطع ہوا تھا. اب میں ڈاکٹر ظفر اقبال عباسی سے سوال کروں گا کہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کیا ہیں؟ ذیابیطیز کی پیچیدگیوں کو سمجھنے سے پہلے یہ ضرور سمجھا جائے کہ خون میں شکر کی مقررہ مقدار ہوتی کتنی ہے. یعنی ایک ٹائپ 2 کے حوالے سے ہی صحیح، لیکن خون میں اگر صبح ایک آدمی سو کر اٹھا جس نے 8 گھنٹے تک ابھی وہ سویا ہے، آرام کیا اس نے، اور 8 گھنٹے سے اس نے کچھ نہیں کھایا، تو یہ فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول اس کی خون کی میں شکر کی سطح 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونی چاہیے، 100 سے کم. اچھا، اب اگر فاسٹنگ میں 126 یا 126 سے زیادہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نون ڈائبٹک ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر 2 مرتبہ 126 آئی ہے تو آپ اس کا اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرا کے کنفرم کر سکتے ہیں. اب ناشتہ کر لیا، ناشتے کے 2 گھنٹے بعد اگر 140 تک آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل ہے. لیکن اگر 200 سے زیادہ آ رہی ہے تو یہ بندہ بھی 2 دفعہ میں ہونے کے بعد آپ اس کا اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرا کے کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ ڈائبٹک ہے. میں نے کہا 126 اور کہا نارمل 100، تو 101 سے لے کر 125 تک کیا ہے، اور رینڈم میں 141 سے 199 تک کیا ہے. یہ ہے پری ڈائبٹک. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اگر یہ بات سمجھ لیں اور ایک جو ڈائبٹک کیئر ٹیم جو کیئر پرووائڈ کرتی ہے، اگر وہ صحیح طرح سے لوگوں کو بات سمجھا پائے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کر کے آپ انہیں ذیابیطس ہونے سے بچا سکتے ہیں، یا اتنا اس کو دیر سے شروع ہونے کر سکتے ہیں کہ پھر وہ محفوظ ہو جائے. میں نے کہا ڈائبٹیز کیئر ٹیم. دیکھیں، ڈائبٹیز کے واحد بیماری ہے جس میں صرف ڈاکٹر منصور نورانی اکیلے علاج نہیں کر سکتے. ڈاکٹر منصور نورانی کے ساتھ ایک ڈائبٹیز ایجوکیٹر چاہیے، ایک ڈائٹیشن چاہیے، اور یہ منی سی ٹیم ہے. ورنہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو ڈپلوما میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ڈائبٹیز کیئر ٹیم میں 5 لوگ ہوتے ہیں. ڈائبٹالوجسٹ، ڈاکٹر اسمن نے ڈائگنوز کر لیا، بتا دیا. ڈائبٹیز ایجوکیٹر، جس نے ایکسپلین کیا کہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، آگے اس کو کس کس چیز کے کہ وہ پیچیدگیوں کو کیسے پہچاننا ہے کہ ہاں یہ پیچیدگیاں ہو رہی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ڈائٹیشن، جو خالمین اقبال فاروقی صاحب نے بہت احسن طریقے سے سمجھایا کہ سارا کھیل پورشن سائز کا ہے. کوئی اسپیسیفک ڈائٹ نہیں ہوتی، کوئی خاص مخصوص غذا نہیں ہوتی، اصل مسئلہ صرف پورشن سائز کا ہے. اب تیسری بات کہ ایکسرسائز فزیولوجسٹ 4تھے نمبر کا بندہ ہے جو عموماً ٹیم میں شامل نہیں ہوتا، کہ ایکسرسائز فزیولوجسٹ بالکل جیسے ڈائٹیشن ڈائگنوز کرتی ہے کہ کون سی غذا ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، ایسی ایکسرسائز فزیولوجسٹ طے کرتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہونی چاہیے، کون سی ایکسرسائز بندہ شروع کرے اور کتنا اس کو ایک دن میں کتنی اس کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. ایز ڈاکٹر ہم ریکمنڈ یہ کرتے ہیں کہ بھائی 30 منٹ تک کی واک لازمی ہے. اب آخری بات، سائیکیٹرسٹ. جب آپ جو 5واں بندہ ہے، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے جو گو کہ آج بھی ہمارے یہاں بہت ہی احتیاط سے سائیکیٹری کے پاس جایا جاتا ہے، کہ وہ جیسے ہی آپ نیوز بریک کرتے ہیں نا، بیڈ نیوز بریک کرتے ہیں کہ سوری ڈیئر، آپ کی شوگر لیول اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو ذیابیطس کے مرض کا شروع ہونے کا اطلاع دے رہا ہوں، تو پہلا ریئیکشن ڈینائل کا آتا ہے. او نہیں چلے کیسی بات ڈاکٹر صاحب، میرے خاندان میں کسی کو نہیں ہے، میں تو بہت چلتا ہوں، میں نے تو کبھی کسی نے میں تو گڑ بھی نہیں کھاتا ہوں، میں نے تو شکر کھائی نہیں، میں تو اتنا یہ کرتا ہوں. یعنی وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس بیچارے کو اپنے نفسیاتی سطح کو متوازن کرنے کی، کہ وہ اس کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. اچھا، پھر وہ اس کے بعد وہ ڈاکٹر نورانی کے پاس چلا جائے گا کہ بھائی ڈاکٹر نورانی کسی طرح یہ کہہ دیں کہ بھائی تم کو ڈائبٹیز نہیں ہے، ڈاکٹر عباسی کا گلوکومیٹر خراب تھا، یا تم ایسا کرو. ڈاکٹر عباسی، میں پوچھنا چاہتا کہ ہمارے کون سے جسم کے اعضاء پر یہ کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں؟ جو ان یہ کمپلیکیشنس ہیں، ان کا تعلق خون کی نالی کے حجم سے. جو درمیانے سائز کی خون کی نالیاں متاثر ہوتی ہیں تو ڈائبٹک ریٹینوپیتھی، آنکھ کا پردہ متاثر ہوتا ہے،
دھندلا نظر آتا ہے اور اس کے بعد اس کو فنڈوسکوپی کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس حد تک کیا اسٹیج ہے اس کی. ڈائبٹک نیفروپیتھی، گردہ خراب ہوتا ہے اور گردے کے افعال میں اور وہ کیریٹن لیول بڑھ جاتا ہے، یا جو اس کو ڈائبٹک نیفروپیتھی کی علامات اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں. ڈائبٹک نیوروپیتھی کے جو یہ خون کی اعصابی نظام کی جو رگیں ہمارے جسم میں ہوتی ہیں، اس پہ یہ سن ہونے لگتی ہیں، تو ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، اس کو احساس نہیں ہوتا، چپل اتر گئی پتہ ہی نہیں چلا، کٹ لگ گیا خون بہ رہا ہے پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ وہ ہیں جس میں جو مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز کراتی. لیکن خدا نخواستہ اگر یہ خون کی نالیاں بڑی نالیوں میں ہونے لگے اور اس میں خون جمنے لگے اور وہ متاثر ہوں، تو پھر مائیوکارڈیل انفارکشن، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ کے فالج ہو جاتا ہے، اور پاؤں میں گینگرین ہوتا ہے، جس کے بعد وہ بالکل ڈائبٹک فٹ کے حیثیت سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر وہ ایک الگ گویا اسپیشلٹی میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک اس طرح سے اس پورے کھیل میں یہ جو جس طرح سے کیا کہ کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے بندے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انسولین جو ہے وہ قدرتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لبلبے سے پیدا کی، اور وہ ایک ہارمون ہے، وہ تو میڈیسن بھی نہیں ہے بھائی، وہ تو اور بالکل ہارملیس چیز ہے. تو اگر ایک آدمی دھوپ میں کام کرتا ہے، اس کے جسم میں پوٹاشیم کم ہو گیا، وہ ڈاکٹر نورانی کے پاس گیا، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو پوٹاشیم کا ریپلیسمنٹ کریں گے. اگر کسی نے سوڈیم کم ہوا تو ڈاکٹر عصمت اس کو نارمل سلائن کی ڈرپ لگائیں گے. تو جو چیز کم ہوتی ہے وہی ریپلیس کی جاتی ہے. ہمارے ہاں اتنا خوف ہوتا ہے. ٹائپ 1 میں تو دیکھیں مجبوری ہے، اس میں تو کوئی ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں سوائے اس کے، کیونکہ وہاں تو انسولین ہے ہی نہیں. جب ٹائپ 2 کی بات آتی ہے تو وہاں پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ایک روم ہوتا ہے، اور مریض کے پاس تو بہت ہی بڑا روم ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ آخری علاج پہ نہیں جانا، وہ تو اس سے عادت پڑ جائے گی، یہ مسئلہ ہو جائے گا. یعنی آج اتنے عرصے کے بعد بھی ہم وہی ساری باتیں سنتے ہیں جو ہم نے جب ڈاکٹری شروع کی تو جس وقت پہلی دفعہ سنی. حالانکہ اگر وہ انسولین سے علاج ہو، ٹائپ 2 میں بھی ارلی انسولینائزیشن از دی سولوشن، کہ اگر آپ کریں تو جو باقی رہ جانے والا بیٹا ماس سیلز ہے وہ کنزرو ہو جائے گا. تو یہ بندے میں کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز اور کم ہو جائیں گے. ڈاکٹر عصمت نواز، میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ ڈائبٹک فوٹ کتنا خطرناک ہے، اور یہ کیا آدھا کاٹنا بھی پڑتا ہے؟ جی، ڈائبٹک فوٹ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں کافی کامن ہے ایز اے کمپلیٹ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ذیابیطس کی ایک پیچیدگی ہے، اور اس میں پاؤں کا زخم ہو جاتا ہے جو اگر اس کا بر وقت یا اچھا علاج نہ کیا جائے تو وہ زخم پھیلنے لگتا ہے، اور ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اگر ٹھیک علاج نہ ہو اس زخم کا تو پاؤں کاٹنے کی بھی نوبت آ سکتی ہے. یقینی طور پہ خطرناک ہے، اور اس سے سب سے پہلے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈائبٹک فٹ یا پاؤں کا زخم عام طور پہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی. تو تمام پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ایک بات تو ہمیں یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اپنی شوگر کو اچھا کنٹرول کرنا ہے. جو ڈائٹیشین صاحبہ جو غذا کے بارے میں مشورے دیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو فعال بنانا چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، جو دوا ڈاکٹر صاحب تجویز کریں اس کو باقاعدگی سے وقت پہ لینا چاہیے، اور گھر میں شوگر لیبارٹری میں چیک کرنے کے علاوہ گھر میں اپنی شوگر کو چیک کریں، اس کو ریکارڈ رکھنا اور اس کے مطابق پھر دوا کا تجویز ہونا. دوسری بات یہ کہ پیر سے زخم سے بچنے کے لیے پاؤں کی دیکھ بھال بہت زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو، ذیابیطس کے مریض کو اپنے پاؤں کو اتنا ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے جتنا وہ اپنے چہرے کو رکھتا ہے. تو پاؤں کی صفائی اور نظافت کا خیال رکھنا چاہیے. ہلکے گرم پانی سے پاؤں کو دھوئیں. ہمارے یہاں موسم خشک ہوتا ہے، پاؤں میں کریکس آ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تو اکثر اور ڈائبٹیز میں زیادہ ہوتا ہے. تو رات کے ٹائم یا جب بھی آپ کو آرام کا موقع ملے تو پاؤں میں کوئی موئسچرائزر جیسے کوئی لوشن وغیرہ اس کا استعمال کیجیے، اور پاؤں کے ناخن کو کاٹتے وقت احتیاط کیجیے. بہت گہرا ناخن نہیں کاٹنا ہے، اور کونے خاص طور پہ ناخن کے لیے ان کو بہت گہرا نہیں کاٹنا، اس سے بھی زخم آ جاتا ہے. ننگے پیر نہیں چلنا ہے. اکثر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھروں میں قالین ہے یا اگر نہیں بھی ہے تو ننگے پیر چلنے کا رواج ہے. تو کیونکہ جیسے ڈاکٹر ظفر نے بتایا کہ ذیابیطس میں نیوروپیتھی کی وجہ سے، یعنی
محسوس کرنے کی رگوں پہ اثرات کی وجہ سے پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور محسوس نہیں ہوتا، تو کوئی بھی کیل یا کوئی چیز چبھ جاتی ہے تو وہ زخم کا۔ اس کے علاوہ جوتے کا بہت جو ہے صحیح جوتے کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم بہت تنگ نیرو ٹو شوز پہن لیتے ہیں، تو ایسا جوتا بہت خطرناک ہوتا ہے ذیابیطس کے مریض کے لیے، کیونکہ اس کے اوپر پریشر آتا ہے۔ پھر بہت نرم اور اچھے لیدر کا جوتا ہونا چاہیے، جیسے ہمارے عام قسم کے جوتے ہیں، پیشابی چپل ہیں یا اس قسم کی جوتے ہیں جو جن کے ایجز جو ہوتے ہیں وہ شارپ ہوتے ہیں، وہ پاؤں میں زخم کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم احتیاط کریں، اپنے پاؤں کا خیال رکھیں، اور اگر ذیابیطس کے مریض کو پاؤں میں ذرا سا بھی کوئی زخم، کوئی چوٹ، کوئی چیز محسوس ہو تو وہ اپنے ڈاکٹر کو خاص طور پہ جو ہے فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے۔ اور پاؤں کے معائنے میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ ہمیں عام طور پہ پاؤں کے نیچے کا حصہ نظر نہیں آتا، تو ایک اگر آئینہ رکھ لیا جائے اور آئینے کی مدد سے پاؤں کا ایک معائنہ کیا جائے، تو تاکہ معمولی سی مقصد ہے کہ پاؤں میں کوئی معمولی سی بھی خرابی ہو اس کو خود بھی نوٹ کیا جائے اور فوری طور پہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے ان سے رابطہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی یہ زخم ہو بھی جاتا ہے تو اس کا اگر بر وقت علاج کیا جائے، اس کے زخم کو اگر انفیکشنز کامن ہو جاتی ہیں، انفیکشنز کا اچھا کنٹرول، شوگر کا اچھا کنٹرول، اگر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مریض کو، اور عام طور پہ کیونکہ شوگر کا مرض ان لوگوں پاؤں کا زخم ان لوگوں میں ہوتا ہے جن میں کئی سال ہو چکے ہوتے ہیں شوگر ہو گئی، تو اس وقت پاؤں کے زخم کے وقت خاص طور پہ انسولین کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو انسولین جیسے پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ بہت ہی بے ضرر قسم کی چیز ہے، سب سے زیادہ قدرتی دوا ہے جو اللہ نے ہمارے جسم میں پیدا کی ہے۔ تو جہاں ڈاکٹر صاحب آپ کو مشورہ دیں کہ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی یا کوئی اور پیچیدگی ہو رہی ہے یا پاؤں میں زخم ہو گیا، اب آپ انسولین شروع کر دیجیے، تو اس میں تردد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی شوگر کو اچھا کنٹرول کرے گی، آپ کی جنرل ہیلتھ کو اچھا کرے گی، اور وہ جو پیچیدگی ہو رہی ہے تو اچھا انفیکشن کا اچھا کنٹرول، انسولین کا بر وقت شروع کرنا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ پاؤں کا زخم ہو گیا تو پٹی کروا رہے ہیں، قریبی کلینک سے پٹی، وہ ایک کسی چیز سے ہلکا سا صاف کر کے پٹی کر دینا وہ مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں زخم میں گندا گوشت یا کہنا چاہیے ڈیبرائڈ جو ہے ڈیڈ ٹیشو آ جاتا ہے، تو اس کو پراپر جگہ پہ جہاں پہ ڈائبٹک فٹ کا علاج ہوتا ہے ان کلینکس میں ان ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے، تاکہ وہ جو ڈائبٹک فٹ کی ٹیم ہے وہ اس زخم کو کریت کے اور نیچے سے ہیلدی ٹیشو نکالے جائے، اور یہ سب چیزیں کی جائیں تو انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے ہی ہے یہ کہ ایک لڑکی یا خاتون جسے زندگی میں پہلے کبھی شوگر نہیں ہوئی، اس کی شادی ہوتی ہے، پہلی پریگننسی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اسے شوگر ہو گئی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے جس شوگر کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ حمل کے دوران کی شوگر یا گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، جو باقاعدہ ایک شوگر کی قسم ہے، ایک اینٹائٹی ہے۔ اگر عوامل آپ پوچھ رہے ہیں تو ذیابیطس، حمل کے دوران ذیابیطس خواتین کو ہونے کے عوامل وہی ہیں جو جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ ہم جو جنوب مشرقی ایشیا کے لوگ ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہماری وراثت میں جیسے پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا وراثت کا عمل دخل ہوتا ہے شوگر میں، تو ہماری وراثت میں شوگر ہے، انسولین ریزسٹنس ہے، انسولین اچھا کام نہیں کرتی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہم زندگی میں جیسے ہم نے کہا اگر طرز زندگی ہمارا مثبت نہیں ہے، فعالیت نہیں ہے، تو اور زیادہ شوگر کے امکانات ہو جاتے ہیں۔ ان خواتین میں بھی ہوئی ہے، وہ بچیاں جن کا وزن زیادہ ہے، جو اپنی زندگی میں فعالیت کو عمل دخل نہیں ہے، غذا میں احتیاط نہیں کرتی، والدین کو میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو شوگر ہے، وہ جب حمل کے دوران آتی ہیں تو پھر ان کو شوگر ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیوں ہو جاتی ہے، حمل کے دوران کیوں سامنے آ جاتی؟ حمل کی جب ہوتا ہے تو جو پلیسنٹا ہوتا ہے، آمل جو ہوتا ہے جو بچے کے ارد گرد ہوتا ہے، اس میں سے وہ خود ایک اینڈوکرائن آرگن ہوتا ہے، اس میں بہت سے ہارمون پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہارمون ایسے ہوتے ہیں جو انسولین کے اگینسٹ، انسولین کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی وہ شوگر کو بڑھانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو وہ بچی، وہ خاتون جس میں پہلے سے رسک ہیں، خطرات ہیں جو میں نے ذکر کیا، اور وہ جب حاملہ ہوتی ہے تو پھر کیونکہ وہ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں شوگر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ حمل کے دوران، اور حمل کے دوران کی شوگر بھی ہمارے یہاں کافی کامن ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ حمل کے دوران
शुगर का टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए शुगर हमारे यहाँ, जैसे आपने पहले जिक्र किया, ये बहुत कॉमन है। इसी तरह हमल के दौरान शुगर भी बहुत कॉमन है। तो अगर इसको जितनी जल्दी इसको तशखीस किया जाए, आमतौर पे अभी तक नहीं होता था, अब इदारों में इतनी अवेयरनेस आती जा रही है कि अब शुगर का जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है वो बिल्कुल जैसे ही डॉक्टर के पास एंटीनेटल विजिट के लिए अपनी जो हमल की निगहदाश्त के लिए डॉक्टर साहबा के पास जाती हैं, उस वक्त उस बच्ची का, उस खातून का शुगर का टेस्ट होना चाहिए, और बल्कि हमल के दौरान कई बार मुतवातर 3-3 महीने के वक्फे से होना चाहिए, ताकि अगर वो शुगर है तो फौरी तौर पे जो है वो सामने आ जाए और उसका इलाज हो सके। इस किस्म की शुगर का इसलिए ज़्यादा अहमियत है कि यहाँ दो जाने इन्वॉल्व हैं। माँ को खुद प्रॉब्लम्स हैं, और अगर शुगर को अच्छा कंट्रोल ना किया जाए तो बच्चे पे बहुत बुरे असर आते हैं। बच्चा हेल्दी होता है या ज़्यादा ओवर हेल्दी होता है? नहीं, ओवर हेल्दी नहीं। सबसे पहली बात ये कि अगर ये शुरू के महीनों में अगर हो गई है, जब बच्चे के आज़ा बन रहे होते हैं, तो आज़ा माजूरी, बच्चे की पैदाइशी माजूरी होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जो है पैदाइशी तौर पर माजूर हो, तो इसलिए उसको कंट्रोल, एक तो ये कि पैदाइशी माजूरी है, दूसरी बात हमल के दौरान के जो मराइल हैं उनमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अबॉर्शन हो सकती है, यानी हमल ज़ाया हो सकता है इस के लिए। स्टिल बर्थ होती है, बच्चा हो तो गया लेकिन यानी ग्रो तो कर गया, लेकिन वो मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, इस तरह की। और आमतौर पे बच्चे का साइज़, जैसे आपने जिक्र किया, साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि जो है ओवरवेट होता है बच्चा। तो इस दौरान इसलिए उसकी जो है वो पैदाइश में मुश्किल हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन आमतौर पे होता है। तो ये मुख्तलिफ, यानी माँ के लिए अपने मसाइल हैं, और बच्चे की हमल के अपने मसाइल हैं, और बच्चे के पैदाइश के अपने मसाइल। तो ये हमल के दौरान की शुगर को जल्दी तशखीस होना चाहिए। और इसमें भी जहाँ इंसुलिन का जिक्र हुआ था, आमतौर पे गोलियाँ इसमें काम नहीं करती, ये गोलियों का नुकसान होता है। तो इंसुलिन सबसे अच्छा जो है वो इलाज है इसका। और जैसे ही शुगर के डॉक्टर साहब या गायनी की डॉक्टर साहबा हमल के दौरान की शुगर तशखीस करने के बाद इंसुलिन को तजवीज़ करती हैं, तो उस खातून को चाहिए कि फौरी तौर पे उस इंसुलिन को शुरू कर दे, ताकि उसकी शुगर को कंट्रोल किया जा सके। मोहतरमा मीना इकबाल फारूकी साहिबा, मेरा आपसे सवाल है कि हम डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए हमारे यहाँ, हमारे बाज़ारों में, मार्केटों में डाइट मशरूबात मिल जाते हैं, और इसी तरह डाइट मिठाइयाँ भी मिल जाती हैं। फलों में ऐसा कौन सा फल है जिसे हम डाइट फल कह सकें? डाइट फल, हम जो फल डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। बहुत सी बेरीज़ हैं, जो बेरीज़ होती हैं डिफरेंट तरह की, स्ट्रॉबेरीज़ या रसबेरीज़, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी एक तरीके से मानी जाती हैं डायबिटीज़ के लिए, उसके शुगर कंटेंट कम होता है। उसके अलावा जो हमारे पास आम तौर पर मौजूद हैं फल, जैसे अमरूद है, सेब है, पेर जो नाशपाती होती है, मेलन है, जो खरबूजा, इस तरह के फल और आराम से लिए जा सकते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा नुकसान नहीं देते। लेकिन अगैन यहाँ पे बात वही है कि पोर्शन कंट्रोल, या तो उसे हाफ़ कप कटे हुए हैं तो हाफ़ कप, या एक मीडियम साइज़ का एप्पल या गुआवा जो अमरूद है, इस तरह से इस साइज़ का वाटरमेलन ले सकते हैं। वाटरमेलन भी लिया जा सकता है हाफ़ से 1 कप के अराउंड एक वक्त में। लेकिन फिर उसके साथ उन्हें यही देखना है कि दूसरे वक्त में उन्हें अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। उसी दिन में किसी और वक्त में, जैसे अगर वो उसके बाद जो खाना खा रहे हैं उसमें उनकी कार्बोहाइड्रेट्स की जो फॉर्म ले रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हो और अमाउंट भी उसकी कंट्रोल्ड हो। सो इस तरह से वो अपनी चीज़ें एडजस्ट करना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए ग़िज़ा को समझना ज़रूरी है। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर ज़फ़र इकबाल अब्बासी से है कि ये डॉक्टर अक्सर डायबिटिक के पेशेंट्स को दवा तजवीज़ करने से पहले उसका टेस्ट कराते हैं, एक हीमोग्लोबिन A1C। ये टेस्ट क्या है और कितना ज़रूरी होता है? ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इसलिए कराते हैं ताकि पिछले 3 महीने में उसकी जो शुगर लेवल है उसका एवरेज पता चल जाए कि वो कितनी रही है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी शुगर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्जन से बढ़ जाती है, लेकिन ये शुगर लेवल जिस दवाई से कम होती है तो उसका एक डिफरेंस रह जाता है, गैप रह जाता है, यानी जितना कम होना चाहिए था उतना नहीं होता। तो ये इस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि पिछले 3 महीनों में कितना अच्छा कंट्रोल हुआ। तो HbA1c मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ज़रूर करवाना चाहिए।
अगर साल में 2 मरतबा तो लाजमी। एहतियात इलाज से बेहतर है। वैसे तो ये हम हर मर्ज़ में कहते हैं, लेकिन आज की सारी गुफ्तगू से हमने यही नतीजा अख़ज़ किया है कि डायबिटिक ऐसा मर्ज़ है जिसमें एहतियात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी ज़रा सी गफलत से हमारे जिस्म के तमाम अज़ा, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे सब कुछ ख़राब हो सकता है, यहाँ तक कि हाथ पाँव भी ख़राब हो सकते हैं। तो एहतियात कीजिए। अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं अपने मेहमानों डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल अब्बासी, डॉक्टर असमत नवाज़ और मोहतरमा मीना इकबाल फ़ारूकी से इस शुक्रिया के साथ कि इन्होंने अपने इंतहाई मसरूफ़ियात के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला और हमें अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।